باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ حضور علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ جب آدمی نماز کے لیے تکبیر کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ ملائکہ کو حکم فرماتا ہے کہ میرے بندے کے تمام گناہ اس کی گردن سے اٹھا لو، یہاں تک کہ جب یہ میری بارگاہ میں آئے تو گناہوں سے پاک اور صاف ہو کر آئے۔ یعنی جس وقت بندہ تکبیر لگاتا ہے، تکبیر تحریمہ کہتے ہیں، اللہ اکبر کہہ کر کے ہاتھ باندھتا ہے، تو رب تعالیٰ اس وقت ملائکہ کو حکم دیتا ہے کہ اس کے گردن سے گناہوں کو اٹھا لو، اس وجہ سے کہ جب یہ بندہ میری بارگاہ میں آئے گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے آئے۔ جب بندہ نماز سے فارغ ہو جاتا ہے تو ملائکہ عرض کرتے ہیں باری تعالیٰ جو گناہ اس کی گردن سے اٹھائے تھے مالک اب ان گناہوں کا کیا کریں، کیا دوبارہ لوٹا دیں؟ تو اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ اے میرے فرشتوں، یہ ہم جس بندے کے سر سے یا گردن سے ایک مرتبہ گناہ اٹھا لیتے ہیں پھر دوبارہ ہم اس کی طرف گناہ لٹاتے نہیں، یہ ہماری شان کے لائق نہیں ہے، اس کے گناہوں کو پھینک دو۔ تو دوستان مکرم، جس وقت بندہ ابھی سجدے میں نہیں گیا ہوتا اس کے سارے گناہ جھڑ جاتے ہیں، یہ گناہوں سے پاک اور صاف ہو کے رب کی بارگاہ میں جاتا ہے۔ تو دوستو کتنی کرم نوازی کی بات ہے، جس وقت بندہ نماز میں آتا ہے، نماز پڑھتا ہے، اللہ اس کے سارے گناہوں کو دھو ڈالتا ہے۔ اور اگلی روایت سنیں، حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبریل علیہ السلام کو بہت ہی خوبصورت شکل میں پیدا فرمایا اور اسے خوبصورت سنہری پروں سے مزین فرمایا ہے، جن میں سے ہر ایک کی لمبائی مشرق سے لے کر مغرب تک ہے۔ تو اس نے حضرت جبریل علیہ السلام نے یہ دیکھ کر عرض کی، اے میرے اللہ، کیا تو نے مجھ سے زیادہ خوبصورت کسی کو بنایا؟ تو جواب نفی میں ملا۔ حضرت جبریل علیہ السلام نے شکرانے کے طور پر اللہ کی بارگاہ میں کھڑے ہو کر 2 رکعت نفل ادا کیے، اور 2 رکعت نفل اس طرح ادا کیے کہ ہر رکعت میں 20,000 سال قیام کیا، اللہ کی حمد و ثنا بیان کی۔ اور جب وہ نماز سے فارغ ہوئے اللہ نے فرمایا جبریل تو نے میری عبادت کا حق ادا کر دیا ہے، لیکن آخری زمانہ آئے گا، میرے نبی کی ایک امت آئے گی، ہائے ہائے، میرے نبی کی ایک امت آئے گی اور وہ امت کمزور ہوگی، گناہگار ہوگی، اور تو وہ تھوڑے سے وقت میں سجدہ سہو کے ساتھ نماز ادا کریں گے، سجدہ سہو کے ساتھ 2 رکعت نماز ادا کریں گے، اور اس نماز ادا کرنے میں انہیں مختلف قسم کے اچھے اور برے خیالات بھی آئیں گے، اچھے اور برے خیالات بھی آئیں گے۔ جبریل مجھے اپنے عزت و جلال کی قسم، ان کی وہ نماز تیری نماز سے مجھے زیادہ پسند ہوگی، ان کی وہ نماز مجھے تیری نماز سے زیادہ پسند ہوگی۔ اس کی وجہ یہ ہے اے جبریل تو نے اپنی مرضی سے یہ نماز ادا کی ہے، لیکن وہ مجھے راضی کرنے کے لیے 2 رکعت نماز ادا کریں گے، مجھے راضی کرنے کے لیے، میرے حکم کی فرما برداری کرنے کے لیے وہ نماز ادا کریں گے۔ تو حضرت جبریل علیہ السلام نے عرض کی، یا رسول اللہ، یا اللہ، تو انہیں پھر اجر کیا عطا کرے گا؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا میں انہیں جنت الماوا عطا کروں گا۔ جبریل علیہ السلام نے عرض کی کہ یا اللہ میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں، میں اسے دیکھنا چاہتا ہوں۔ اللہ تعالیٰ نے اجازت دی، پس حضرت جبریل علیہ السلام نے اپنے پروں کو سمیٹا، اڑنے لگے۔ جب انہوں نے 2 پر کھولے تو 3,000 سال کی مسافت طے کر لی، تو جب انہیں سمیٹا اسی طرح 3,000 سال کی مسافت کو عبور کر لیا، اور اسی طرح 300 سال تک حضرت جبریل علیہ السلام مسلسل اڑتے رہے۔ آخر کار وہ تھک گئے اور ایک درخت کے سائے کے نیچے بیٹھ گئے
اللہ کی بارگاہ میں سجدہ ریز ہو کر رب کی بارگاہ میں التجا کی، آئے میرے اللہ، میں نے اس جنت الماوا کا کتنا حصہ طے کر لیا، اس جنت الماوا کا کتنا حصہ طے کر لیا ہے، نصف یا چوتھا حصہ طے کر لیا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے جبریل، اگر تو 3000 سال اپنی پوری قوت اور طاقت کے ساتھ اڑتا رہے، پھر بھی تو اس جنت الماوا کے 10ویں حصے تک کا سفر نہیں طے کر سکتا۔ تو دوستان مکرم، اللہ رب العزت نے یہ شان عطا کی ہے حضور کے امتی کو، جب یہ نماز ادا کرتا ہے اللہ اس کے گناہوں کو بھی دھو ڈالتا ہے، اس کے سارے گناہ بھی جھڑ جاتے ہیں، اور چاہے اسے نماز میں برے خیالات بھی آتے ہیں، وسوسہ شیطان ڈالتا ہے، شیطان انسان کا کھلا دشمن ہے، لیکن پھر بھی یہ نماز ادا کرتا ہے، یہ اس کا نماز ادا کرنا رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے، رب تعالیٰ کو بڑا پسند ہے۔ اسی لیے میرے نبی علیہ السلام نے فرمایا تھا کہ لوگو، یہ جو نماز ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، یہ میرے آنکھوں کی ٹھنڈک ہے، نماز نہ چھوڑنا، نماز نہ چھوڑنا۔ خدا کی قسم، حضرت امام حسین علیہ السلام نے دیکھے نا، سر سجدے میں کٹا دیا، لیکن نماز قضا نہیں کی۔ آپ آج دیکھیں نا، حسین کل بھی نماز میں تھا، حسین آج بھی نماز میں ہے، لیکن آج ہر بندہ یہ دعویٰ کرتا ہے میں حسینی ہوں، میں حسینی ہوں۔ دوستان مکرم، ہم اصل میں پکے اور سچے حسینی اس دن ہوں گے جس دن ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی، جس دن ہماری کوئی نماز قضا نہیں ہوگی۔ اللہ تعالیٰ عمل کی توفیق عطا فرمائے، آمین۔ وآخر